اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کا پیدائشی دور سلسلہ وار اب بیتی دوسری قسط۔ حاجی صاحب جو کہ جنات کے 14 بڑے قبائل واضح رہے کہ ہر قبیلہ لاکھوں کروڑوں جنات کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتا ہے کے سردار ہیں۔ ان کی عمر سینکڑوں سال ہے، بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں، خاص طور پر حلال حرام کے بارے میں خصوصی خیال رکھتے ہیں۔ اپنے ہر اس جن کو سزا دیتے ہیں جو کسی کے گھر سے مالک کی اجازت کے بغیر کھا پی کے آ جائے، جو کسی کے گھر سے زیور یا رقم چوری کر لے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں حاجی صاحب کے ساتھ ان کے پوتے کے نکاح کے سلسلے میں قراقرم کی سنگلاخ ہزاروں فٹ اونچی پہاڑیوں میں تھا۔ میں نے بیٹے کا نکاح پڑھانا تھا۔ کروڑوں جنات اکٹھے تھے، جن میں مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان سب تھے۔ سنت کے مطابق نکاح تھا۔ نکاح کے وقت لڑکے کی عمر 185 سال تھی۔ ابھی جوان ہی ہوا تھا کہ انہوں نے اس کی شادی کی فکر شروع کر دی تھی۔ نکاح کے لیے اکٹھے ہوئے تو لوگوں نے حاجی صاحب اور ان کے بیٹے عبدالسلام جن کو بے شمار ہدیے دیے۔ صحابی بابا بھی ہمارے دائیں تشریف فرما تھے۔ ایک خوبصورت زیور کا سیٹ ایک پکی عمر کے جن نے لا کر دیا۔ چونکہ حاجی صاحب ہر ہدیے پر نظر رکھے ہوئے تھے، اس سونے کے بھاری سیٹ کو دیکھ کر چونک پڑے۔ ان صاحب کو بلایا اور پوچھا یہ کہاں سے لیا؟ وہ خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا کہ کہاں سے لیا؟ اب ظاہر ہے وہ اپنے آقا اور سردار کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ کہنے لگا کہ میسور انڈیا کے فلاں شہر کے فلاں ہندو سیٹھ کی تجوری سے چرا کر لایا ہوں۔ چونکہ آپ کے بیٹے کی شادی تھی اور آخری بیٹا تھا اور خالی ہاتھ آنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے یہ غلطی کر بیٹھا۔ حاجی صاحب نے ایک نظر میری طرف دیکھا کہ جیسے پوچھ رہے ہوں کہ کیا حکم ہے، پھر صحابی بابا کی طرف دیکھا۔ صحابی بابا خاموش رہے۔ یہ ان کی اکثر عادت ہے، جب میں موجود ہوں تو وہ خاموش رہتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ میں ان سے بڑا ہوں، اس لیے کہ وہ مجھ پر نہایت شفقت فرماتے ہیں۔ جو عرض کر دوں اس کو حکم بنوا کر منواتے ہیں، اور جو نہ مانے اس کو سخت ترین سزا دیتے ہیں۔ میں نے حاجی صاحب سے عرض کیا کہ ساری زندگی آپ کی حلال پر گزری ہے، آپ نے کبھی حرام نہ خود کھایا نہ کبھی کسی کو کھانے دیا۔ حتیٰ کہ مجھے عبدالسلام کا واقعہ یاد ہے جو کہ اس کی والدہ نے سنایا کہ جب یہ 115 سال کا تھا، چونکہ ابھی ایک چھوٹا تھا، کہ کسی کے گھر سے تلے ہوئے 2 پراٹھے لایا تھا اور کچھ لقمے کھا لیے اور باقی کھا رہا تھا، تو حاجی صاحب نے دیکھ لیا، پراٹھے ہاتھ سے چھین لیے اور لوہے کی موٹی زنجیروں سے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ پھر پانی میں نمک ملوا کر بہت زیادہ پلوایا اور حلق میں انگلی مڑوا کر کیا کروا دی تھی۔ جب یہ واقعہ میں نے بیان کیا تو حاجی صاحب نے گردن ہلائی کہ واقعی ایسا ہوا تھا، اور عبدالسلام کا سر جھک گیا۔ میں نے مزید تفصیل بیان کی کہ ہندو یا مسلمان جس کا بھی حق ہے اس تک واپس جانا چاہیے۔ یہ پکی عمر کے مسلمان جن ہیں، انہیں سزا نہ دیں بلکہ معاف کر دیں۔ 2 محافظ جن جو میرے سینکڑوں محافظوں میں سے ہیں، ان کو ساتھ کر دیتے ہیں کہ جہاں سے چڑھائے تھے واپس وہیں رکھ کر آئیں۔ یہ محافظ ان کی نگرانی کریں کہ آیا واپس وہیں رکھے ہیں یا نہیں۔ ابھی میں نے بات ختم کی تھی تو میرے نظر حاجی صاحب کے چہرے پر پڑی کہ ان کے نورانی چہرے پر زبردست جلال تھا۔ میرا 16 سال کا تجربہ ہے کہ جب ان کے چہرے پر جلال ہوتا ہے تو بہت پسینہ آتا ہے۔ اب تو اتنا پسینہ آیا کہ داڑھی سے بہہ کر نیچے گر رہا تھا۔ غصے سے کانپتی آواز میں بولے کہ یہ ابھی چھوٹا ہی تھا کہ میں نے اس کی تربیت کی، آج اس کی عمر 1600 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، لیکن اس نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ آپ چونکہ میرے مرشد کے خلیفہ ہیں اور وصال کے وقت مرشد ہم سب قبائل کو آپ کے سپرد کر گئے تھے، لہذا اجازت دیں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کی قید کا حکم ملنا چاہیے۔ میں نے جب یہ صورت دیکھی کہ اب حاجی صاحب سخت جلال میں ہیں، میں اگر قید کا حکم نہ مانوں، حاجی صاحب مان تو جائیں گے، لیکن ایک کی قید سب کروڑوں جنات کے لیے نصیحت بن جائے گی۔ تو میں نے عرض کیا کہ حاجی صاحب جیسے آپ کا مشورہ ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بندے نے اسی وقت اپنے محافظ جنات کو حکم دیا۔ انہوں نے اس شخص کو اسی وقت زنجیروں میں جکڑ کر ٹھٹھا حیدرآباد سندھ میں مغلی قبرستان کی بڑی جیل میں پہنچا دیا۔ اس واقعے کے بعد عبدالسلام جن کے نکاح کی تقریب میں اچھی خاصی افسردگی ہوئی۔
لیکن صحابی بابا نے حدیث اور تفسیر سنا کر محفل کو پھر گرما دیا کہ اگر ہم نے انصاف کے تقاضے چھوڑ دیے تو انصاف کہاں سے لائیں گے۔ میں نے نکاح کا خطبہ پڑھا، ایجاب و قبول ہوا اور ہر مبارک بات کی آواز لگنے لگی۔ پھولوں کے ہار دلہا کے گلے میں لٹکائے 700 من چھہاڑے جن کا انتظام پہلے سے تھا وہ سب لوگوں میں تقسیم کیے گئے۔ رات زیادہ ہو گئی تھی اور وہاں سردی بہت سخت تھی۔ ان لوگوں کو سردی تو نہیں لگ رہی تھی لیکن باوجود اچھے کپڑے گرم لباس کے مجھے بہت سردی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں میرے لیے ایک سوپ لایا گیا۔ حاجی صاحب کہنے لگے، حضرت یہ میری اہلیہ نے آپ کے لیے خصوصی تیار کیا ہے۔ یہاں قراقرم کی چوٹیوں میں ایک چڑیا کی مانند پرندہ ہے جو کہ حلال ہے اور اتنا تیز رفتار ہے کہ شہین اس کا شکار اپنی ساری زندگی میں صرف ایک دن وہ بھی قدرتی طور پر کر سکتا ہے۔